اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ آج الحمدللہ سورہ نمل شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین کے بارے میں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ حروف مقطعات ہے۔ اس کے معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ ہاں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے ہیں صرف وہی صحابہ جانتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے تلکا آیات القرآن۔ تل کا معنی یہ، آیات القرآن یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ وہ کتاب مبین اور کھلی اور روشن کتاب ہے۔ تو قرآن کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ الحمدللہ پوری دنیا میں جتنی بار یہ تلاوت قرآن ہوتی ہے اتنی کوئی دنیا کی کوئی کتاب اتنی بار نہیں پڑھی جاتی۔ اور کتاب کے معنی ہے لکھی ہوئی، اور یہ قرآن پاک لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ پر بھی لکھی ہوئی ہے اور دنیا میں بھی کئی جگہ لکھی ہوئی ہے۔ مبین کے معنی ظاہر، روشن، کھلی ہوئی، یعنی قرآن پاک کی ہر بات ظاہر ہے، روشن ہے، کھلی ہوئی ہے۔ کوئی بات قرآن کی ایسی نہیں ہے، مبہم نہیں ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آ سکے، کیونکہ نزول قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ کتاب صرف تلاوت کرنے کی نہیں ہے بلکہ ہماری اسلامی زندگی کا ایک مستقل قانون ہے یہ، کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے لیے ہمارے تعلیمات میں بچے کی پیدائش سے لے کر انتقال تک اور انتقال کے بعد جائیداد تقسیم کرنے تک کے بھی مسائل سب لکھے ہوئے اللہ کے فضل سے۔ خیر، تو یہ تو اس قرآن پاک میں کئی جگہ اس کو لفظ مبین کہا گیا کہ ایسی کھلی کھلی باتیں ہیں کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کسی کو سمجھ میں نہ آ سکے۔ پھر آگے ارشاد ہے ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ اس کتاب میں ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ بشریٰ کے معنی خوشخبری بھی ہے مومنین کے لیے، یعنی خوشخبری اور ہدایت مومن کے لیے۔ کیونکہ اس سے مومنین ہی فیضیاب ہوتے ہیں، مومنین کے دل روشن ہو جاتے ہیں اور مومن ہی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور مومن کو ایک قرآن پاک کی ایک خاص بات یہ ہے، حالانکہ سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے، مگر کوئی شخص اگر بے سمجھے بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ بے سمجھے تلاوت کرنے والے کو بھی اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ خالی تلاوت قرآن کرنے والے کو بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس طرح اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھ لے تو اس کو 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کتاب کی اتنی عظمت ہے کہ بے سمجھے بھی پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکے، کیونکہ قرآن نازل ہی ہوا ہے سمجھ کر عمل کرنے کے لیے۔ آگے ارشاد ہے
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اب یہاں پر ہدی و بشریٰ للمومنین کے بعد ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے. پھر آگے مومنین کی تعریف بیان فرما رہے. الذین، وہ لوگ جو مومن ہے نا، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے، 5 وقت پابندی کے ساتھ پورے ارکان اور پورے شرائط کے ساتھ ادا کرنا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات، یؤتون الزکاۃ، اور زکات دینے والے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو اس آیت شریفہ میں مومنین کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں. مومن وہ ہیں جو نمازوں کو پورے ارکان و شرائط کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے، وہی مومن ہیں. پھر جو زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، یہ مومنین کی تعریف بیان کی گئی کہ مومن ایسے ہیں. پھر اس کے بعد میں ارشاد ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور اس کے بعد تیسری اہم بات، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. ایک ہوتا ہے معلوم ہونا کہ آخرت کے بارے میں معلومات ہیں لوگوں کو کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، خبر میں کیا سوالات ہونے والے ہیں. پھر قیامت کے دن اعمال کا حساب و کتاب دینے والے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جنت ہے، دوزخ ہے. یہ سب باتیں معلوم تو سب کو ہیں. اگر یقین کامل ہوتا جیسا کہ ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے ویسا رہا تو کیا مجال کہ کسی مومن کی نماز چھوٹ جائے، کسی سے زکوٰۃ چھوٹ جائے. اور تو یہ یقین رکھنے، یقین کے معنی یہ ہے ایسا یقین، ایسا پکا یقین کہ ہر وقت دماغ میں اس کا تصور رہے ہمارے کہ ہر کام کرتے وقت، ہماری زندگی کے ہر قدم پر ہمارے ذہن میں یہ اچھی طرح بیٹھا ہوا رہنا ہے کہ ہم کو قیامت میں جواب دینا ہے. ہر جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، جو بھی بات ہم کر رہے ہیں، اس کا ہم کو جواب دینا ہے. ایسا پکا یقین دل اور دماغ میں بیٹھے رہنا ہے. تو اسی کا نام وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہے. وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. تو یہ مومن کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی مومن بنا دے جیسے اللہ نے تعریف فرمائی ہے مومنوں کی. پھر آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فهم یعمہون. بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لا یؤمنون، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ آخرت پر یقین رکھنے والوں کا کیا حال ہے. پھر اب بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، زین لهم اعمالهم، تو ان کی نظروں میں غلط اعمال کو شیاطین ان کو بہت اچھا سجا کر، زینہ مانے زینت دے کر، سنوار کر، اچھے کر کر ان کو ان کے نظروں میں یہ ڈال دیتے ہیں یہ بات کہ یہ اچھا ہے، یہ صحیح ہے. تو آپ لوگ بھی سنے ہوں گے بہت سے لوگوں سے اس قسم کے الفاظ کہ اس میں کیا برائی ہے، جیسا کہ بے پردہ نہیں، ہماری نگاہ پاک ہے، اللہ ہدایت دے، نگاہ پاک ہے بولنے والوں کو. کیا ہماری نگاہیں حضرت بی بی میمونہ یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نگاہوں سے بھی پاک ہے؟ یہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ آپ کے پاس حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، یا کوئی اور بی بی صاحبہ کا نام ہے، مجھے کنفیوز ہو رہا ہے. خیر، جو بھی امہات المومنین سے کوئی بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں اس زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا. وہ نابینا صحابی تھے.
وہ آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا کہ آپ اندر کو پردے میں چلے جائیے. تو بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ وہ تو نابینا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا تم تو نابینا نہیں ہو. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا بی بی صاحبہ اگر ان کو دیکھتی تو کیا بری نگاہ سے دیکھتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھے ہوئے کیا بری نگاہ سے دیکھتی تھی؟ نہیں، ہرگز 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 نہیں ہو سکنے کی بات ہے. تو پھر بھی ہمارے آقا نے ان کو اندر جانے کا حکم دیا. تب ہمارے وہ بہنیں سمیع میں دل سے غور فرمائیں. جو بہت سی عورتیں پردے کے قائل تو ہیں مگر ایک بڑی سی اوڑھنی اوڑھ لیتی ہے اور نقاب وغیرہ نہیں باندھتے. اور آج کل تو بہت بہت ہی مشکل ہو گیا ہے پردے کا کرنا، حالانکہ پردہ فرض ہے. کوئی ایسی نفل بات نہیں ہے کہ چاہے کریے چاہے نہ کریے، بلکہ فرض ہے اور تاکیدی الفاظ ہیں پردے کے لیے. مگر پھر بھی بہت سی تو اب تک تو میرے کو کئی خواتین یہ جواب دے چکے نہیں ہماری آنکھوں میں پردہ ہے، ہم بری نگاہ سے نہیں دیکھتے. ارے بری نگاہ نہ اچھی نگاہ سے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے نا. بری نگاہ سے تو شاید کوئی بھی نہیں دیکھتے ہوں گے، ایسے خواتین میں تو ایسے نہیں ہوں گے کوئی بھی جو کسی آدمی کو بری نگاہ سے دیکھتی ہوں گی، نہیں ہوں گے ویسے کوئی. مگر اچھی نگاہ سے بھی تو دیکھنے سے منع کیا گیا نا. جیسا کہ ابھی جب میں واقعہ سنائی نابینا صحابی کا کہ اس میں تو کوئی بی بی صاحبہ بری نگاہ سے دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. تو مطلب یہ ہے میرے عرض کرنے کا کہ بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا ہے. اور قرآن میں کئی جگہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ شیطان ہم کو انہیں پیدا ہی ہوا ہے اس لیے شیطان ہم بھٹکانے کے لیے، تو اس نے وہ ہم کو برے اعمال کو اچھے بنا کر پیش کرتا ہے. ارے یہ تو سود نہیں ہے، اس میں کیا ہے، یہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے. بہرحال برے غلط قسم کے اعمال کو اس میں کیا قباحت ہے، ایسے باتیں شیطان دل میں اس کو برے اعمال کو سجا کر پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالی ہم کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی چال بازیوں سے اور عام طور پر جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں اس خیالات کو بھی ہم کو تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہمارے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے. خیالات بھی ہمارے کسی قسم کے غلط نہ ہو تو ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے ہم کو کہ ہمارے خیالات بھی بالکل پاکیزہ رہیں. کیا پیاری بات ہے. آگے ارشاد ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لہم، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کو شیطان، قرآن کے الفاظ میں تو لفظ شیطان نہیں ہے، میں مطلب بیان کر رہا. شیطان ان کا سجا کر خراب اعمال کو اچھے بنا کر پیش کرتا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہے اعمالہم فہم یعمہون. اعمالہم ان کے اعمال ان کی نظروں میں اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، یعمہون اندھوں کی طرح، یعنی اندھوں کی طرح سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، ان کو کسی بات کا ہوش بھی نہیں رہتا. اللہ ہدایت دے. آگے ارشاد ہے اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. اولئک وہی لوگ ہیں الذین جو کہ لہم ان کے لیے، ویسے لوگوں کے لیے سوء العذاب، سوء کہتے ہیں بہت ہی بدترین اور برا عذاب، وہم اور وہ سب کے سب فی الآخرۃ آخرت میں اکثرون خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ہوں گے. تو اس کے بعد ذکر ہے ان لوگوں کا اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم
ہم الاخسرون، اور وہ لوگ جن کے لیے بدترین عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں اور نقصان میں ہوں گے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اِنَّكَ، بے شک آپ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے، بے شک آپ لَتُلَقِّي الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بے شک آپ کو سکھایا جاتا ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ راست آپ کو سکھاتے بھی ہیں۔ تو تلقا کے معنی ہے قریب کر دینا، دل میں ڈال دینا، سکھا دینا، کئی معنی ہے تلقا کے۔ تو انکا لتلقی القرآن، البتہ ضرور آپ کو سکھایا جاتا ہے قرآن، من لدن حکیم علیم۔ لدنی کہتے ہیں جو اللہ سے قریب ہو، جیسا علوم میں ایک علم لدنی کے الفاظ بھی آپ لوگ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ علم لدنی یعنی اللہ سے قریب کا علم، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے علم کو علم لدنی، لدنی کے معنی اصل میں قریب، اللہ سے قریب قریب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کو بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے بڑے دانا اور بڑے حکمت والے کے پاس سے۔ حکیم کے معنی دانا ہے، حکمت والا ہے، علیم کے معنی بھی جاننے والا ہے۔ تو بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے سب سے بڑے حکیم اور دانا کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی انسان یا جن آ کر نہیں سکھاتا، بلکہ وہ خداوند کریم خود آپ کو قرآن سکھاتا ہے، جو حکمت اور علم کی صفات جلیلیہ سے یاد ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اذ قال موسیٰ، یاد کریے اس وقت کو جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ اپنی زوجہ سے، انہوں نے ان کی بیوی سے کہا، اور یہ بیوی کون تھی آپ کو معلوم ہے، یہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ وہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو اس مقام پر گئے تھے، وہاں پر آپ کی شادی کا قصہ بھی مشہور ہے کہ آپ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کھڑی تھی، پھر آپ ان کو پانی پلا دیے، پھر جا کر اپنے والد صاحب سے کہا، انہوں نے آپ کو بلایا، اور تو لکھا ہے کہ 10 سال آپ بکریاں چرائے ہیں شعیب علیہ السلام کے۔ اس کے بعد میں خیر موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے۔ تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام ارادہ کرے واپس مصر کو آنے کا، تو اپنی بی بی صاحبہ کو ساتھ لے کر آپ چلے۔ راستے میں رات ہو گئی ایک جگہ، اور آپ وہاں پر رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے، اور اس وقت بے انتہا سردی کا موسم تھا۔ لکھا ہے کہ آپ کی بی بی صاحبہ حاملہ بھی تھی۔ تو اس خالہ موسیٰ علیہ یاد کریے اس وقت کو جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لے اہلہ اپنی بی بی صاحبہ سے، انی آنست نارن، انی بے شک میں، آنست میں دیکھا ہوں، نار آگ دیکھ رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دور، ان کے جہاں انہوں ٹھہرے تھے تھوڑی دور پر ایک آگ نظر آئی، بظاہر آگ نظر آئی مگر وہ نور خدا تھا۔ خیر، تو بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مقام جہاں پر ان کو تھوڑی دور آگے جو آگ کے جیسا نظر آ رہا تھا وہ تور کا پہاڑ تھا، اور وہ ایک جھاڑ پر آگ نظر آ رہی تھی۔ بڑی تفصیلات ہے اس قصے کے بارے میں۔ خیر، تو میں آگ دیکھ رہا ہوں، سآتیکم، سامنے ان قریب، جلدی،
جلدی جا کر میں آتیکم لاؤں گا منہا وہاں سے بے خبرین کوئی خبر بھی لاؤں گا کہ مصر جانے کا راستہ کدھر سے ہے. کوئی انسان ہوں گا وہاں پر تو ان سے میں خبر لا لوں گا کہ کدھر جانا ہے، کدھر مصر کا راستہ ہے، یہ بھی پوچھ لوں گا. اور وہ آتیکم بشہابن خبسن، اور لاؤں گا میں آتیکم میں لے آؤں گا بشہابن، شہاب کہتے ہیں آگ کے کا ڈلہ یا آگ کا شولہ اس کو کہتے ہیں. خبسن کے معنی سلگا کے لانا. لعلکم تستلون، تاکہ تم، تستلون کے معنی ہیں ہاتھ سیکنا، اپنے جسم کو سیکنے کو استلاع کہا جاتا ہے. استلاع سے تستلون ہے، تاکہ تم اس سے آگ تاپو، اپنے ہاتھوں کو سیکھو، یہ مطلب ہے. پھر اس کے بعد آگے ارشاد ہے تو وہاں جو آگ جل رہی تھی وہ کسی انگارے وغیرہ سے سلگائی جا سکتے، اس کو کہا جاتا ہے خبث. آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو آگ جل رہی ہے اس سے کوئی لکڑی وغیرہ سلگا کر لے آؤں گا یہاں سے، تاکہ اس سے ہم اپنے ہاتھوں کو سیکیں. پھر آگے ارشاد ہے فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها. فلما پس جب جاءها وہاں پر پہنچے آپ، نودیا ندا آئی، ندا کی گئی، آپ کو آواز آئی. تو جب آپ وہاں پہنچے تو عجیب ہی منظر دیکھا کہ آگ تو بڑی روشن آگ ہے، لیکن نہ دھواں ہے نہ تپش ہے، اور اس کے بیچ میں ایک سبز درخت ہے. اس سے جلانا تو کجا، وہ اس کے رنگت کو اور نکھار رہی ہے، ایسے آگ ہے. اچانک آواز آئی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اس آتش نما نور میں ہے اور اس کا سارا ماحول مبارک ہے. تو اصل میں یہ آگ نہیں تھی، نور خدا تھا. تو اس کے بعد میں لکھا ہے کہ فلما جاءها نودیا، پر جب پہنچے وہاں پر، نودیا ندا کی گئی آپ کو، آواز آئی آپ کو، بورکا، یہ کہ بڑی بابرکت ہے، بورک برکت سے، بڑی بابرکت ہے، من فی النار، من جو فی النار آگ میں ہے، وہ چیز بڑی برکت والی ہے جو آگ میں ہے. پھر آگے ارشاد ہے ومن حولہا، اور جو کچھ اس کے آس پاس ہے وہ سب بابرکت ہے. سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے وہ پروردگار جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی جگہ جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر ان کو یہ آواز آئی، وہاں پر یہ آواز آئی کہ یہ آگ انی اللہ، اس سے ان اللہ کی آواز سنائی دینے لگی. اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی محدود مکان میں سما جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. انسانوں کی طرح مخصوص زبان سے گفتگو فرماتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس تجلی اور ظہور کی کیفیت کے ادراک سے ہمارے حواس خاصر ہیں. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ پروردگار عالم کوئی کی ذات بابرکت ایسی نہیں ہے جو کسی جگہ میں سما سکے یا اس کا احاطہ کر سکے ہماری آنکھیں. تو یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تصور نہیں کرنا اور نہیں سوچنا ذات کے بارے میں کچھ بھی کہ وہ کیسا ہے کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے صفات پہ غور کرنا، اللہ تعالیٰ کے صفات کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے صفات میں غور و فکر کرنے کا حکم ہے. اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو آگے لکھا ہے یا موسیٰ انہو ان اللہ عزیز الحکیم، یا موسیٰ انہو بے شک وہ، یعنی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ، ان اللہ میں ہی ہوں، میں اللہ ہوں. ان اللہ العزیز الحکیم، وہ پروردگار جو بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہوا. پھر آگے ارشاد ہے القی عصا کا، آپ اپنا
عصا ڈال دیجیے. عربی میں لکڑی کو عصا کہا جاتا ہے. القی مانے ڈال دینا, زمین پہ ڈال دیجیے اپنی لکڑی کو. فلما راہا تہتزو کانہا جانو ولا مدبر ولم یعقب یا موسیٰ. زمین پر اپنی لکڑی ڈال دیجیے, اور اب جو اسے دیکھا اور جب ڈال دیا انہوں نے, اور جب دیکھا اس کو تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسا کہ سانپ ہے. تہتزو کے معنی ایسا لہرانا, ٹیڑھا ٹیڑھا جیسا کہ سانپ تو سیدھا نہیں چلتا, سب کو معلوم ہے. اس طریقے سے وہ تہتزا کہتے ہیں, ویسا چلنے کو. تو راہا پس جب فلما پس جب راہا انہوں نے دیکھا, یعنی موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تہتزو اس طرح سے چل رہا تھا زمین پر, کانہا گویا کہ وہ جانن مانے سانپ ہے. سانپ کے بارے میں کئی معنی لکھے ہیں. سانپ کو حیتن بھی کہا جاتا ہے, سانپ کو جان بھی کہا جاتا ہے, سانپ کو ثعبان بھی کہا جاتا ہے. ثعبان کے معنی بڑے اژدہے کے ہیں, اور جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو چھوٹا اور پتلا ہو اور بڑا تیزی سے چلنے والا ہو. تو یہاں پر جان کا لفظ ہے. ولا مدبروں ولم یعقب, اور وہ ایسا لہرا رہا تھا جیسا کہ سانپ ہے, اور وہ آپ وہاں سے ولہ مانے پیٹ پھیرنا, مدبرن کے مانے بھی پیٹ پلٹا کر بھاگنا. ولم یعقب, اور آپ پیٹ پھیر کر وہاں سے چل دیے. تو پھر آواز آئی, یا موسیٰ لا تخف, اے موسیٰ علیہ السلام آپ نہ ڈریے. انی لا یخاف لدی المرسلون, انی بے شک میں, لا یخاف لدی المرسلون بس بے شک میرے پاس ڈرو نہیں, بلکہ میرے پاس تو جس کو رسول بنایا جاتا ہے. لدی مانے اللہ کے پاس, اللہ کے قریب, وہ نہیں ڈرتے. لا یخاف لدی المرسلین, لا یخاف نہیں ڈرتے ہیں وہ, لدیا اللہ کے پاس, مرسلون جس کو رسول بنایا جاتا ہے وہ نہیں ڈرتے. موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار یہ تجربہ ہوا تھا, ان کے دل میں یقین کرنے کے لیے یہ آواز آئی کہ خدا, یہ آواز آئی ہے کہ کسی جن یا شیطان کی آواز نہیں ہے. جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں یہ حسن ازل کی جلوہ نمائی ہے. آپ کو چند معجزے بھی عطا فرما دیے گئے, تو آپ کو کسی قسم کا شک نہ ہو. آپ کو یقین کامل ہونے کے لیے یہ الفاظ کہے گئے کہ یہ انی, بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے, کوئی جن شیطان وغیرہ نہیں ہے. اس قسم کا مطلب یہاں پر ہے. پھر آگے ارشاد ہے, الا من ظلم ثم بدل حسن بعد سوء فإنی غفور رحیم. اللہ سوائے اس کے, سوائے اس شخص کے, من ظلم جو ظلم کرے. ظلم کے معنی زیادتی کرنا, گناہ کرنا. ظلم کے معنی گناہ کے بھی ہیں, گناہ کرنا. تو سوائے اس کے لیے کسی کو ڈرنا نہیں ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, سوائے اس کے جس نے جو ظلم کیا ہے اپنے آپ پر, جو زیادتی کی ہے, اس کو ڈرنا ہے. اللہ مانے سوائے اس کے, من ظلم جس نے ظلم کیا, جس نے زیادتی کی, اس کے سوا کسی کو ڈرنا نہیں ہے. یہ تو پروردگار عالم آپ سے مخاطب ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد میں الا من ظلم ثم کے بعد ہے بدل حسن بعد سوء. بدلا بدل دے جو, حسنم نیکیوں سے, اچھائیوں سے, بہتری سے, بعد سوء برائی کے بعد. سوء کے معنی برائی, اور ظلم کے بعد جو بدل دے. تو یعنی اگر ظلم کرنے کے بعد بھی کوئی سچے دل سے تائب ہو جائے, بدلا حسن یعنی بدل دے نیکیوں سے, نیکی سے اس بات کو. اگر کوئی ظلم کرنے کے بعد بھی, یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی سچے دل سے تائب ہو جائے, تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں, اور خوف اور غم سے اسے نجات دیتا ہوں.
تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ کچھ بھی وقفہ نہیں گزرا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے ہیں الا من ظلم کے ساتھ ہی، مگر جو گناہ کرے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فوری فرما رہے مگر جو بدل دے نیکیوں سے بعد سوء گناہ کے بعد، اس کے بعد ارشاد ہے فإنی غفور الرحیم، پر بے شک میں بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ تو ہم سب کے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ارشاد ہے کہ گناہ گاروں کو خطاب کر کے کہ گناہ گار کو ساتھ ساتھ اگر توبہ کر لے، اگر معافی چاہ لے تو اس کے لیے میں غفور الرحیم ہوں، اس کے لیے غفور الرحیم ہوں۔ ہم سب کے لیے کتنی کیسی دل کے سکون کی اطمینان کی بات ہے کہ نافرمان کو نافرمانی کے انجام سے ڈرایا بھی گیا ہے، اور لمحے بھر میں اس کو اپنے رحمت واسعہ سے مایوس ہونے سے کا موقع نہیں دیا۔ ڈرایا تو گیا ہے سوائے ان لوگوں کے، کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، یہ کہہ کر سے ڈرایا بھی گیا ہے، مگر ساتھ ہی ایک لمحے کے فرق کے بغیر بھی یہ حکم سنا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جو توبہ کرتے ہیں اپنے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد ہے فإنی غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإنی، پس بے شک میں غفور الرحیم ہوں، بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو بے شک حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے، تو قرآن میں کئی جگہ گناہ گاروں کو چاہنے کا، گناہ گاروں کو مغفرت کا معجزہ سنانے کا ذکر ہے، حالانکہ پروردگار عالم ہر چیز پہ قادر ہے، جو مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو سزا دینے پر بھی قادر ہے، مگر پروردگار صرف معافی 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 کا ذکر زیادہ ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بتاتے ہیں علماء کرام، مفسرین کرام، کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوری کوئی نیکی کر لینا چاہیے، کیونکہ بدلہ حسنم ہے نا، تو اس لیے کوئی غلطی کوئی گناہ ہم سے ہو جائے تو فوری کوئی نیکی کر لینا چاہیے۔ تو نیکی کے تو کئی قسم ہے، کئی کام ہے نیکی کے جو ہم کر سکتے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ فوری خیرات کر دینا ہے، سب سے زیادہ خیرات کرنے کا ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز خیرات سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا فوری خیرات کرنا ہے۔ اور جس کے ماں باپ دنیا میں ہیں قابل مبارک ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کا دل خوش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی غفور رحیم، پر بے شک میں بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو جب بھی ایسی آیتیں ہم تلاوت قرآن کرتے وقت ایسی آیتیں بیچ میں آئے جس میں غفور الرحیم کے الفاظ ہے، تو وہاں پر ٹھہر کر یہ پڑھ کے پھر آگے بڑھیے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھ کر پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ جب بھی ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، اپن اکیلے میں بھی جب بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو جب بھی ایسے الفاظ ہم کو پڑھنے کو ملتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہاں پر ٹھہر کے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین پڑھ کر پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ آگے ارشاد ہے ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت وہاں پر 2 معجزے عطا فرمائے اسی وقت۔ تو وہ جو آگ تھی جو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تھے، جو آگ میں سے آواز آئی تھی نا، وہ تفصیل یہ ہے اس کے بارے میں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی گئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اس وقت، اور اس کے بعد نبوت کے ساتھ 2 معجزے عطا کیے، اور باقی معجزات کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والا ہے۔
تو 2 معجزے عطا کیے گئے اسی وقت، نبوت دی گئی، نبوت کے ساتھ 2 معجزے عطا کیے گئے۔ ایک معجزہ جو ابھی آپ سماعت فرمائے کہ آپ کی لاٹھی سانپ بن گئی، اور دوسرا یہ معجزہ یہ دیا گیا آپ کو، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، وہ ادخل اور ڈالیے یدک اپنے ہاتھ کو، فی جیبک مانے اپنے گریبان میں ڈالیے، پھر ہے وہ تخرج اور نکالیے، پھر بیضاء وہ بہت ہی روشن اور چمکتا ہوا ہو جائے گا، من غیر سوء مانے بغیر کسی قسم کی برائی کے، عیب کے، کسی قسم کی تکلیف کے، وہ ہاتھ آپ کا چمکدار ہو جائے گا۔ تو اس کے ہاتھ کے بارے میں ہے کہ آپ کا ہاتھ اتنا چمکدار ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آپ کے بڑے معجزوں میں سے شمار ہوتا ہے کہ ایسا چمکدار کہ سورج کی طرح روشنی، جب آپ ہاتھ اپنے بازو میں، اپنے پہلو میں رکھ کر نکالتے تو ایسا ہو جاتا وہ جیسا کہ ایک سورج کی طرح تیز روشنی اس سے نکلنے لگتی۔ یہ بھی ایک معجزہ آپ کو اسی وقت دیا گیا تھا۔ پھر ایسی روشنی جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ایسی قسم کی۔ پھر آگے ارشاد ہے فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، پھر 9 کہتے ہیں عربی میں 9 کو، تو اللہ تعالیٰ نے جملہ 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ آیات کہتے ہیں معجزے کے بھی، نشانی کے بھی۔ 9 نشانیاں عطا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے نبوت کے ثبوت میں۔ الی فرعون اور حکم دیا جائیے فرعون کی طرف، وہ قوم ہی اور اس کی قوم کی طرف، انہم بے شک وہ کانو قومن فاسقین، وہ ہو گئے ہیں پوری ان کی قوم، وہ بڑی سرکش اور نافرمان اور بڑی گناہگار ہو گئے ہیں، فاسقین انہیں مسلسل گناہ کرنے والے ہو گئے ہیں، بس ان کی طرف جائیے۔ تو آپ کو 9 معجزے دے کر فرعون کی طرف بھیجا گا۔ وہ باقی کے 7 معجزوں کا ذکر آگے ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، فَلَمَّا پس جب جاءتهم آئے موسیٰ علیہ السلام آیاتنا نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، مبصرتن، مبصرہ کہتے ہیں ایسی نشانی کو جو آنکھیں کھول دینے والی ہو، جس کو دیکھ کر آنکھیں ایک دم آنکھیں کھل جاتی ہیں بولتے ہیں نا، ویسا مبصرہ کے معنی آنکھیں کھول دینے والی۔ قالوا ھذا سحر مبین، جب یہ معجزے لے کر جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا اور اس کے تمام ساتھیوں نے، کیونکہ قالوا کا لفظ ہے، کہا ان کے تمام ساتھیوں نے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ہر پیغمبر کے لیے یہ الفاظ کہے ہیں دشمنان دین نے کہ یہ جادو ہے، کیونکہ ان کے عقل میں نہیں آنے والی بات تھی نا۔ آگے ارشاد ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ جب یہ معجزات دیکھے تو فرعون اس کے تمام ساتھیوں نے کہا، ساتھیوں نے جاہد مانے انکار کر دیا، پورا انکار کر دیا بہا تمام چیزوں سے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا حالانکہ اس کے پہلے وہ لوگ یقین کر لیے تھے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ یہ نبی ہیں، مگر بعد میں پھر وہ لوگ اس کو یقین کر، ان کے دل میں یقین تھا مگر پھر بھی وہ زبان سے انکار کر رہے تھے۔ انفسہم ان کی جانوں کی طرف سے، وہ ان کی خود طرف سے وہ انکار کر رہے تھے، اور ان کی صداقت تو ان کے دلوں میں تھی۔ ظلمن، یہ ظلم ہے ان کا جو انکار کر رہے تھے، وہ علوبن، اور اس ان کے دلوں میں جو بات تھی اس کے طرف سے تو وہ انکار کر رہے تھے۔ فانظر کیف کان، پس دیکھیے، فانظر ایک ہوتا ہے بصرہ، دیکھنے کے معنی بصرہ دیکھنا، دوسرا ہوتا ہے نظرہ۔
تو فنظر مانے عبرت کی نگاہ سے دیکھیے، غور و فکر سے دیکھیے، کیفا کانا، کیفا مانے کس طریقے سے، کانا ہو گیا، عاقبت مانے انجام، مفسدین مفسدوں کا انجام کیسا ہوا، اس کو آپ غور و فکر سے دیکھیے، غور و فکر کی نظر سے دیکھیے، عبرت کی نظر سے دیکھیے کہ یہ مفسدین کا انجام کس طرح ہوا، کیسا ہوا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ دریا میں ڈبو دیا گیا، ایسا ڈبو دیا گیا وہ فرعون اس کے تمام ساتھیوں کے ساتھ کہ ان کے اوپر کوئی رونے والا بھی نہیں رہا ان کا کوئی، اس طریقے سے ان کا طریقے سے وہ پورے کے پورے ایک دم برباد کر دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ ایک آیت شریفہ لے لیں گے کیونکہ یہ ایک دم عذاب پر بات ختم ہو رہی ہے، عذاب کی آیتوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من تحقیق کے آتینا ہم نے دیا داؤد و سلیمان۔ سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام داؤد علیہ السلام تھا، داؤد علیہ السلام کے صاحب رادے تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان کو بڑا خاص قسم کا علم دیا گیا تھا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ رکوع میں آئیں گی۔ اسی رکوع کے آخر میں ہے وقال الحمد، اور کہا ان دونوں نے، خالا ہے دیکھیے لکھا ہوا، اس کے معنی دونوں نے کہا الحمدللہ رب، الحمدللہ شکر ہے اپنے پروردگار کا، الذی جس نے فضلنا ہم کو فضیلت دی، اللہ کثیر من عبادہ المؤمنون، میں نے اللہ کے بندوں میں سے کثیر بندوں میں ہم کو فضیلت دی، اللہ کثیر من عبادہ المؤمنون، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضیلت دی دونوں کو اللہ کے بہت بندوں میں سے، مومنین جو ایمان والے ہیں، تو ایمان والے بندوں میں سے بہت سے بندوں میں اللہ نے ہم کو فضیلت عطا فرمائی، تو اس کا ان لوگوں نے شکر ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔